ختم نبوت کا عقیدہ امت مسلمہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نہیں مانتا، باتفاق امت باجماع امت یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج مرتد حکومت وقت پر لازم ہے کہ اسے پھانسی پر چڑھائے، کیونکہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں جو اصول اور ضوابط اور قانون ارشاد فرمائے، اس میں ختم نبوت کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے اسے اللہ کی پاک زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسلامی ریاست اسے سزائے موت دے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں اگر کسی مدعی نبوت نے دعویٰ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی فیصلہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، اور جب جہاد پر جانے لگے تو فرمایا کہ ابو بکر کی جسد کے ذرات ہو جائیں، ابو بکر یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کوئی ڈاکہ لگائے۔ قرآن و حدیث میں اس عقیدے پر سینکڑوں دلائل موجود ہیں، لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کہے کہ آپ یار تحقیق تو کر لو کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، آپ اس پر تحقیق تو کر لو، اور دوسرا کہتا ہے کہ اچھا میں تحقیق کرتا ہوں، یہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اسے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت میں شک ہوا، تبھی کہہ رہا ہے کہ میں تحقیق کروں گا۔ تو آج چند آیات اور حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، صرف تبرک کے لیے، ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے۔ پہلی آیت سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اے مسلمانوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے 3 فرزند ارجمند تھے، تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے فرمایا جب تک بچہ ہو وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا وہ مرد رجل نہیں کہلاتا، اس لیے وہ رجل پہنچے ہی نہیں تھے، پہلے اللہ نے سنبھال لیا۔ اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ باپ کے بعد بیٹا وارث ہوتا ہے، باپ اگر کسی عہدے پر ہو تو اس کا مستحق بیٹے کو سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے عطا کیے، بچپن میں بلوغت سے پہلے واپس لے لیے کہ یہ بالغ ہو گئے، کہیں کوئی یہ نہ اعلان کر دے کہ محمد کے بعد یہ بھی پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ خاتم النبیین ہیں۔ کائنات میں جہاں بھی کوئی امتی کہلاتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو نبی تو مانتا ہے، رسول
تو مانتا ہے لیکن آخری نہیں مانتا. فرمایا یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں. فرمایا خاتم النبیین, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ آخری نبی ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. جس نے قرآن کو اپنی طرف سے خود سمجھا, الفاظ اللہ کے معنی اپنی طرف سے گھڑ لیے, فرمایا یہ بندہ گمراہ ہوا. اور فرمایا جس نے قرآن کو سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, وہ کامیاب ہوا, وہ اس نے راہ ہدایت پائی. مرزا قادیانی کے پیروکاروں نے خاتم النبیین اس آیت سے انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر لگانے والا, اور مہر لگانے والا بھی انہوں نے قرآن سے لیا. ختم اللہ, اللہ نے مہر لگا دی. ختم کا معنی مہر, خاتم کا معنی مہر لگانے والا. تو نبیوں کو قادیانی کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے جائے گا وہ نبی بنتا چلا جائے گا. ہمارے نبی کو قادیانی کو حضرت رسول اللہ نے مہر لگائی تو یہ نبی بن گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں تفسیر عبداللہ ابن عباس ہے, جتنی بھی تفاسیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی, جتنی بھی احادیث ہیں, جتنی بھی تفاسیر ہیں, سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں سلاسون دجالون کذابون, 30 جھوٹے نبی دجال کذاب پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا لیکن لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. لیکن سن لو, خوب سن لو, یہ بات یاد رکھ لو, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نبوت اور رسالت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک محل تعمیر کیا گیا ہو اور بڑا خوبصورت بنایا گیا ہو اور لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے آ رہے ہوں. ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی ہو, ایک اینٹ کی جگہ رکھی گئی ہو, اور جو بھی آتا ہو یہ سوال کرتا ہو کہ اگر یہ اس اینٹ کو رکھ کر اس محل کو مکمل کر لیا جاتا تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا. فرمایا باقی انبیاء کی مثال اس محل کی باقی اینٹوں کی طرح ہے اور میری مثال اس آخری اینٹ کی طرح ہے جو بھی رکھی نہیں گئی تھی. فرمایا اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, میرے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. ایک آیت خاتم النبیین, دوسری آیت اللہ نے فرمایا میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ایک عہد لیا, ایک میثاق لیا اور ان سے یہ وعدہ لیا تمہارے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. تمہارے بعد ایک رسول آئے گا لتؤمنن به, اگر تمہیں زندگی مل جائے, تمہیں موقع مل جائے, لتؤمنن به ولتنصرن, تم نے اس آخری رسول پر ایمان بھی لانا ہے, اپنی نبوت کو, اپنے کلمے کو, اپنی کتاب کو چھوڑ دینا ہے, اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے, اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. وَلَتَنْصُرُنَّ, فرمایا ثُمَّ جَاءَكُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, وہ نبی اور رسول تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا, تمہاری رسالت کی بھی تصدیق کرے گا. یہ جو لفظ ثم ہے یہ بتاتا ہے کہ ان انبیاء کے بعد تھوڑی دیر کے بعد رسول آئیں گے. ثم جاءکم مصدق لما معکم, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا. اب آپ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کی تصدیق
فرمائی؟ کنہیں تصدیق کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا؟ آدم علیہ السلام، ہاں جی آدم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی۔ نوح اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی۔ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، یوسف اللہ کے نبی ہیں، شیس اللہ کے نبی ہیں، دانیال اللہ کے نبی ہیں، جن کا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تصدیق ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کہ مرزا قادیانی کی تصدیق کہاں پر ہوئی؟ جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، لعنتی تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تیسری آیت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 انعامات سے، 3 فضیلتوں سے نوازا۔ اليوم اکملت لکم دینکم، فرمایا آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وہ دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اگر کوئی آج کہتا ہے کہ دین یہودیت، اگر آج کوئی کہتا ہے دین عیسائیت، یہ بات اس کی کہنا غلط ہے۔ اب یہ عیسائیت دین نہیں رہا، یہودیت دین نہیں رہا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اب صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی لے کر آئے گا، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اللہ فرماتے ہیں فلن یقبل منہ، اللہ اس سے اس دین کو قبول نہیں کریں گے۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ پاکستان میں پاکستان کا سکہ چلتا ہے، ہندوستان میں ہندوستان کا سکہ چلتا ہے، حجاز میں حجاز کا سکہ چلتا ہے، اور وہاں پر دین محمد کا سکہ چلتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کا سکہ چلتا ہے۔ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تمہیں دین اسلام عطا فرمایا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی۔ تہجد کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، نماز کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، حج کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، زکوٰۃ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، صدقات کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی، رمضان اور قرآن کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر، آپ کی ذات گرامی جیسی نعمت جن کے وجود اقدس کو ختم نبوت کے موتیوں سے سجا دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر امت کے لیے نعمت بنا دیا گیا۔ فرمایا اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور عزو دین کو اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اللہ نے دین بھی مکمل کر دیا، نعمتیں بھی مکمل کر دی، دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کرو، ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان امتیوں میں اعلان فرما دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل آپ فرما دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، جمیعا تم سب کی طرف، جمیعا انسانوں کے بھی نبی، جمیعا جنوں کے بھی نبی، جمیعا ملائکہ کے بھی نبی، جمیعا حور و غلمان کے بھی نبی، شجر و حجر کے نبی۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول
سب کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان میں اللہ کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان میں اللہ کی سلطنت ہے۔ جہاں جہاں اللہ رب العالمین ہے وہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ہے۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ جو یہ چاہتا ہو کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رب ہونے کا بھی انکار کر دے۔ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ پہلے اصول یہ تھا آدم علیہ السلام آئے، دین حق کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے چھوڑ دیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک اللہ کی توحید کی، اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا اللہ نے انہیں بچا لیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جن لوگوں نے مانا اللہ نے انہیں بچا لیا، جن لوگوں نے نہ مانا انہیں غرق کر دیا۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا اب یہ اصول نہیں چلے گا کہ ماننے والوں کو چھوڑ دیا جائے، نہ ماننے والوں کو رسوا اور ذلیل کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، اب یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، آپ کا آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، اگر کوئی انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں قیامت برپا کر دوں گا، میں یہ ساری بہاریں ختم کر دوں گا۔ میرا محمد نہیں ہے تو پھر کائنات میں کچھ نہیں ہے، پھر میں کائنات کا ختم کر دوں گا، اس کائنات کو درہم برہم کر دوں گا۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ اصول نہیں چلے گا کہ ماننے والوں کو چھوڑ دیا جائے، اب کائنات کو بھی ختم کر دینا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا رسول، میں رسول ہوں، من ادرکہ حیا، جو مجھے زندگی میں پالے، میری زندگی میں جو پیدا ہوا میں اس کا بھی رسول ہوں، اور جو میرے بعد ومن یولد بعدی، جو میرے بعد پیدا ہوا میں اس کا بھی رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا بچا نہیں ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نہ ہو، جہاں آپ کی نبوت و رسالت نہ ہو۔ جب کائنات میں کوئی ذرہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جن کے نبی آپ نہ ہوں، پھر کسی لعنتی کو، پھر کسی کذاب کو، پھر کسی دجال کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔